إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض صدق الله العظيم۔ کلام مقدس قرآن مجید کا 9واں پارہ ہے۔ اللہ رب العزت اس پارے کی ابتدا میں فرماتی ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر لوگ ایمان لے آئیں، وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ایمان کے بعد ایک کام اور کر لیں کہ متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، گناہوں کو چھوڑ دیں، تقوی اختیار کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے سارے خزانے پر میں کھول دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ایمان کے بعد تقوی اختیار کر لیا جائے تو اللہ رب العزت سارے آسمان اور زمین کے دروازے رحمتوں کے، برکتوں کے ان پر کھول دیں گے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اگر اللہ فرماتے اگر لوگوں تم نے جھٹلا دیا، اگر میرے اس قانون کو، اس اصول کو، میرے اس کلام کو، میری اس بات کو تم نے جھٹلا دیا، متقی نہ بنے، گناہوں کو نہ چھوڑا، تو پھر تمہارے عملوں کے سبب تمہیں ایسا پکڑوں گا کہ یاد رکھو۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، ایسی پکڑ ہے کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو بھائیو، ایک بات اللہ نے کہی ہے، ایمان کے بعد تقوی اختیار کریں۔ یہ جو بار بار اللہ تعالیٰ تقوی کا کہتے ہیں نا، رمضان کے روزے فرض کیوں کیے؟ تقوی اختیار، تقوی تمہیں متقی بنانا ہے۔ یہ قرآن ہدایت کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے ہے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو تقوی کیا ہے؟ آسان، بالکل آسان ہے تقوی کو سمجھنا۔ ہر قسم کے گناہ کو چھوڑ دینا تقوی۔ تقوی کا لفظی معنی کیا ہے؟ پرہیزگاری، پرہیز کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا، گناہوں کو چھوڑ دینا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو ہر چھوٹا اور بڑا گناہ جب بندہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ متقی کہلاتا ہے، اور انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تقوی اختیار کرو، تم کامیابی پاؤ گے، دنیا میں ہی تم پر میں رحمتیں اور برکتیں نشاور کروں گا۔ اور اسی بارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا اور فرعون کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ لیکن یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ جو ہمیں سبق دے رہے ہیں، اس میں جو عبرت ناک سبق ہے ہمارے لیے، وہ کیا ہے کہ ظالم نے بڑا ظلم کیا اور اللہ نے اس کی رسی ڈھیلی رکھی، اللہ نے اس کو ڈھیل دی۔ فرعون نے کیسے کیسے ظلم نہیں ڈالے، کیسے کیسے انسانیت کا قتل، خود انسان ہے، خود انسان ہے اور انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے، اور انسان ہونے کے باوجود ربوبیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ تو یہ سارے ظلم کرتا رہا اور اللہ ڈیل دیتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر جب ہم نے انتقام لیا تو ان کو پانی میں غرق کر دیا، ڈبو ڈبو کے، تڑپا تڑپا کے مارا، اللہ کہتے ہیں ہم نے۔ اور پھر یہاں بس نہیں، جن کو فرعون نے غلام بنایا ہوا تھا، جو وہاں غلامی کی زندگی جی رہے تھے، وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يَسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، ایسے لوگ جو اس وقت کے انتہائی حقیر ترین لوگ تھے، انتہائی کمزور لوگ تھے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس فرعون کا وارث بنا دیا۔ جہاں وہ شاہی کرتا تھا، جو اس کی بادشاہی کہلاتی تھی، وہ بادشاہت کن کو مل گئی؟ انتہائی کمزور لوگوں کو۔ اسے کہتے ہیں اللہ۔ اپنے اللہ کو پہچانو۔ عزت اور ذلت دینے والا صرف ایک اللہ ہے بھائیو، وہ چاہے تو تخت پر بٹھا دے اور چاہے وہ تختے تک لے آئے۔ اب یہ سوچا بھی نہیں تھا فرعون نے کہ صبح کا سورج جو ہے میری زندگی کا آخری سورج ہوگا۔ وہ تو بنی اسرائیل کو مٹانے کے لیے نکلا تھا، لیکن اللہ کہتے کہ ہم نے انتقام لیا اس کا جو وہ زندگی میں ظلم کرتا رہا۔ تو اس لیے کبھی زندگی میں ظلم نہ کریں، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے، اللہ کو بڑا غصہ آتا ہے ظالم پر، کیونکہ اللہ نے ظلم حرام 100% حرام قرار دیا ہے۔
کہ ظلم کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کا وارث بنا دیا۔ وارث مطلب کیا کہ جہاں فرعون کی بادشاہت تھی اب وہاں پہ حکومت کن کی ہے؟ بنی اسرائیل کی ہے، جو اس وقت کے غلام انتہائی نچلے طبقے کے لوگ تھے، جن کو انسانیت سے، جن کے ساتھ انسانیت سے بھی نچلے درجے کا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو اللہ نے اقتدار عطا کر دیا۔ اور یہ سارا اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہے؟ ذرا غور کریں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اقتدار عطا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، یہ صبر کے بدلے دیا ہم نے۔ اللہ تعالیٰ آزماتی ہے، ادھر ظالم کو ڈھیل دی جاتی ہے، ادھر مظلوم کو صبر کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ جب صبر کرتے رہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بدلہ جزا بہترین عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو جو غلامی سے بھی نیچے کی ریخا میں جی رہے تھے، ہم نے ان کو حکمرانی عطا کر دی، اور یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا۔ تو بھائیو، مصیبتیں پریشانیاں آئیں، صبر کرنا چاہیے۔ اللہ دنیا میں بھی بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور قیامت کو تو بہتر سے بھی بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اسی 9 پارے میں آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ تمام واقعات ہمارے لیے بہترین سبق رکھتے ہیں اپنے اندر۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جب اس مقرر وقت پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حضور موسیٰ علیہ السلام نے آرزو کی کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لن ترانی، پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ نہیں دیکھ سکتے، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي۔ موسیٰ علیہ السلام جب اصرار کر رہے تھے، اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے، کلیم اللہ پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ آپ ایسے کریں، یہ جو بہت بڑا پہاڑ ہے اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو پھر ممکن ہے تم بھی مجھے دیکھ سکو۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ نے اپنے نور کی ایک تجلی اس پہاڑ پر ڈالی، جعلہ دکا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے پہاڑ کو۔ جب اتنا بڑا دھماکہ ہوا کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے، خر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فلما افاق، پھر جب افاقہ ہوا، ہوش آیا، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، اے رب العالمین آپ کی ذات پاک ہے اور میں اپنی کمی پر معافی چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اصرار کیا، اور مجھے یقین ہے، وانا اول المؤمنین، مجھے سب سے زیادہ یقین ہو گیا ہے آپ کی ذات پر۔ یقین تو پہلے بھی تھا، یہ دلی اطمینان کے لیے جب اللہ سے کہا تو اللہ نے کہا کہ پیارے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے، تو کہتے مجھے یقین ہے کہ یا اللہ آپ میں بالکل نہیں دیکھ سکتا، یہ پہاڑ اتنا جو سخت ہے یہ نہیں دیکھ سکا تو میں کیا دیکھ سکوں گا۔ تو بہرحال دنیا کی زندگی میں کسی بھی انسان نے اللہ رب العزت کو نہ دیکھا ہے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ جنتی لوگوں کو ہی اپنا جب دیدار کرائیں گے تو وہاں ہی اللہ کا کرم ہوگا، اس سے پہلے کسی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا دیدار کر سکے۔ اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کسی بھی ہستی نے اللہ کو دیکھا ہے تو انتہائی باطل اور کفری عقیدہ ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور اسی 9 پارے میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا، تمام انسانیت سے ہم نے ایک وعدہ لیا تھا عالم ارواح میں، الست بربکم، کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھی نے کہا تھا کہ یا اللہ آپ ہی پوری کائنات کے مالک ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے وعدہ اس لیے لیا تھا کہیں ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین،
قیامت کو کہیں کچھ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ یا اللہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا۔ تو بھائیو یہ ہماری روحیں، جو ہمارے اندر روح ہوتی ہے، یہ عالمی ارواح میں اللہ نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا تھا، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحیں وہاں موجود تھی، آدم علیہ السلام کے روح سے لے کر، تو وہاں پہ ساری روحوں نے یہ اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ یا اللہ ہم تجھ پر ایمان لا چکی ہیں اور آپ کو ہی اپنا معبود مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد انسان جب دنیا میں آتا ہے تو دائیں بائیں کے راستے اختیار کرتا ہے، اللہ نے اختیار جو دے رکھا، تو قیامت کو اگر وہ ایسے کہے کہ یا اللہ مجھے پتا نہیں تھا، تو یہ وہاں عذر قبول نہیں ہوگا۔ اور ایک دوسری بات بھی اللہ فرماتی ہے، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ۔ کچھ لوگ قیامت کو کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یا اللہ ہمارے بڑے جہاں لگے ہوئے تھے ہم بھی ان کے پیچھے چل پڑے، ہمیں عقیدہ توحید سے کیا لینا دے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا کیا قصور ہے، ہمارے بڑوں نے جو کیا ہم وہی کرتے رہے۔ نہیں نہیں، تمہارے بڑے بھی اور تم بھی عالم ارواح میں سارے موجود تھے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ میں نے سب کے اندر رکھ دیا ہے حقیقت کی پہچان کرنے کا جو ایک آلہ ہے، یہ اللہ نے سب کے اندر رکھ دیا ہے۔ پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پتھر کا بنا ہوا بت ہے یا مٹی کی بنی ہوئی کوئی مورت ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، وہ اکیلی تنہا الصمد ذات ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے جو معبود برحق ہے اور خالق حقیقی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ شرک کرنے والے کو معافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی اطلاع پہلے دے چکی ہے۔ اسی نویں پارے میں اللہ رب العزت کا فرمان سنیے کہ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک کفریہ عقیدے کا یوں سمجھو کہ آپریشن کر رہے ہیں، کفریہ عقیدے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا تھا کہ وہ نفع نقصان کے خود مالک ہوتے ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتی ہیں، پوری کائنات میں تصرف کے مالک ہیں۔ اور یہ عقیدہ کہیں امت مسلمانوں میں نہ آ جائے، اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی جان کے متعلق نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، وہی ہوتا ہے الا ما شاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے۔ اور ساتھ اور وضاحت کی، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا، اے پیارے نبی ان کو بتا دو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتا ہوتا، یہ میں قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اگر غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے تو کوئی مصیبت آتی ہی نہ، میری زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے غیب کا علم کوئی نہیں ہے، آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا کچھ پتہ نہیں ہے، کل کیا ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میں تو صرف اللہ کی طرف سے مقرر کردہ پیغمبر ہوں، رسول ہوں، نبی ہوں، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں نے تمہیں ڈرانا بھی ہے اللہ کے عذابات سے، اور اللہ کی رحمت کی خوشخبریاں بھی سنانی ہے، لقوم یؤمنون، یقین کرنے والی قوم کے لیے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ نے بات کس کے لیے کی؟ جن کا ایمان پختہ ہے ان کے لیے میں ایک پیغمبر ہوں، ایک رسول ہوں، اللہ کا برگزیدہ نبی ہوں میں۔ علم غائب میرے پاس نہیں ہے، وہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ نفع نقصان کی مالک صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ اور اسی آیت کے بعد اللہ رب العزت ایک اور انکشاف کرتے ہیں، ایک اور وضاحت کرتے ہیں کہ انسانوں میں اکثر یہ کمی پائی جاتی ہے۔ فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے انسان لوگ یہ اولاد مانگتے ہیں، اولاد جیسی نعمت مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور جب میں اولاد دے دیتا ہوں تو پہلے کیا دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما، ہم تیرے شکر گزار ہوں گے، تیرا شکریہ ادا کریں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، اللہ فرماتے ہیں جب میں نیک، نورینہ، تندرست، صحیح سلامت اولاد عطا کر دیتا ہوں، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا، پھر میرے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
یہ تو فلاں کے وسیلے سے ملا ہے ہمیں، یہ اولاد تو فلاں کے واسطے سے آئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں مانگا مجھ سے، دیا میں نے۔ پہلے شکر گزاری کا دعویٰ تھا، اب کیا عالم ہے؟ اب کہتے ہیں فلاں کے واسطے وسیلے سے ملا ہے۔ اب شرک پر اتر آئے، جعل لہ شرکاء فیما آتاہما فتعالی اللہ عما یشرکون۔ یقین مانو اللہ کی ذات اتنی بلند ہے کہ اس شرک سے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اللہ جب کوئی نعمت عطا کرے تو یقیناً اللہ ہی کی تعریف کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل قطعا نہیں۔ اور اسی 9ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اولاد جو تمہیں میں عطا کرتا ہوں یہ بہت بڑی میری نعمت ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، یہ مال بھی بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور یقین مانو یہ دونوں نعمتیں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش بھی ہیں۔ اولاد اللہ نے عطا کی تو اولاد کو کس رستے پہ چھوڑ کے آئے تھے؟ جب مر جائیں گے اللہ کے ہاں، جب حضور ہم نے سامنا کرنا ہے تو اللہ سوال کریں گے تجھے اولاد دی تھی اس کو کس رستے پہ چھوڑ کے آیا، کیا تعلیم دے کے آیا اس کو؟ اور مال دیا تھا تو مال کن کن ذرائع سے حاصل کیا اور کس جگہ پہ خرچ کیا اور کتنا چھوڑ کے آیا اور کس کے لیے چھوڑ کے آیا، یہ اللہ سارا حساب لیں گے۔ اس لیے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، اس بات کا علم تمہیں ہونا چاہیے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقین مانو اولاد اور مال بہت بڑی آزمائش ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور انہی کے ذریعے تم اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر بھی حاصل کر سکتے ہو۔ اگر مال کا صحیح استعمال ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے، اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، تو یہ اولاد بھی اور مال بھی صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں، بہت بڑے اجر کا سبب بن جاتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم سامعین و ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ قوانین کو سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ایسے لوگ میرے نزدیک انتہائی گھٹیا، ردی اور برے ترین لوگ ہیں جو میری آیتیں سننے کے بعد بھی عمل نہیں کرتے۔ سنتے ہیں تو توجہ ہی کوئی نہیں، کان بند کر کے بیٹھتے ہیں اور میرا دین سمجھنے کے لیے سوال کرتے نہیں ہے، کچھ پوچھتے ہی نہیں ہے۔ لا یعقلون، بے عقل زندگی گزار رہے ہیں، احمق اور بے وقوف دیوانوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کو وہ بندہ انتہائی پسند ہے جو دین اسلام کو انتہائی گہرائی سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کے متعلق جو سمجھ نہیں ہوتی اس کا سوال کرتا ہے، اور اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے صحیح معنوں میں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، تو اس میں قرآن مجید کو لازمی سمجھیں۔ یہ بھی ایک آسان طریقہ ہی ہے، جو خلاصہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے 9ویں پارے کا، مسلسل چلتا رہے تو یہ چلتا رہے گا آخری پارے تک۔ تو بہرحال کوشش کریں، دین اسلام کو سمجھیں، قرآن کو پڑھیں، زندگی اس کے مطابق ہوئی تو بھائیو ہمیشہ کی کامیابی ہے، اور اگر نہیں سمجھا، زندگی قرآن سے دور رہی تو بہت بڑی ناکامی بھی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم اللہ رب العالمین ہم سب کو جو سنا ہے اور سنایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔